بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ خان، کھانا بن گیا ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ اس نے مودبانہ انداز میں نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ ارحم خانزادہ، جو کہ آفس کے کام میں مصروف تھا، اس عورت کی آواز سن کر بے ساختہ نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جس نے لال رنگ کی لپسٹک پہنی ہوئی تھی، بال کھلے ہوئے تھے، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ ادھر آؤ، اس نے ہاتھ کے اشارے سے ماہی کو اپنے قریب بلایا۔ اس کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ چھا گئی اور دل میں گدگدی ہونے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس کی تعریف کرے گا، اس کے حسن کو سراہے گا۔ ابھی وہ اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی ہی تھی کہ ارحم خانزادہ نے اس کی گردن کو پکڑ لیا اور خراتے ہوئے کہنے لگا، کس کے لیے یہ سنگھار کیا ہوا ہے؟ مجھے صاف صاف بتاؤ، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ ماہی کھانسنے لگی اور خود کو آزاد کروانے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی۔ خان، میرا یقین کریں، میں نے یہ سب کچھ آپ کو دکھانے کی نیت سے کیا تھا۔ جھوٹ مت بولو بدبخت عورت، اگر تم نے واقعی یہ سب کچھ میرے لیے کیا ہوتا تو تم کمرے میں ہی موجود ہوتی، یوں باہر سے منہ اٹھا کر نہ آتی۔ ابھی اور اسی وقت جا کر اپنی لپسٹک صاف کرو اور منہ دھو کر آؤ، میں تمہیں سبق سکھاتا ہوں۔ معاف کر دیں خان، خدا کے لیے معاف کر دیں، وعدہ کرتی ہوں دوبارہ کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ تم ایک جھوٹی اور مکار عورت ہو، تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ مجھے تمہارے وعدوں پر بھی یقین نہیں ہے۔ جس طرح تمہاری ماں بہت پہلے یہ حویلی چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، کیا بھروسہ کہ تم بھی اس طرح سے ہی نکل جاؤ؟ میں تو تم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجبور ہو گیا تھا۔ خیر فکر مت کرو، بہت جلد تمہیں طلاق دے کر اپنی زندگی سے بے دخل کر دوں گا، کیونکہ میری زندگی میں تم جیسی بدبخت عورتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نے زور سے ماہی کو پیچھے دھکا دیا۔ وہ زمین پر گری تھی، سر میں شدید چوٹ لگی تھی، خون نکلنے لگا تھا، مگر ارحم خانزادہ کو تو جیسے ہی اس چیز کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ اب بھی اور اسی وقت اپنا گندا وجود دے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ماہی نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن تکلیف کے مارے دوبارہ سے زمین پر گر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ لگتا ہے کہ تم اس طرح سے نہیں مانو گی، تمہارا تو کچھ اور ہی انتظام کرنا ہوگا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور اس کی بازو پکڑ کر اسے گھسیٹنے لگا۔ اسے دیکھ کر بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک پڑھا لکھا انسان ہے اور کچھ عرصے پہلے ہی اس نے اپنی ڈگری مکمل کی ہے۔ جس طرح اس کی حرکتیں تھیں، وہ ایک جاہل انسان معلوم ہوتا تھا۔ ابھی اس نے ماہی کو کمرے سے باہر نکالا ہی تھا کہ دادی جان شور سن کر وہاں پر پہنچ گئیں۔ انہوں نے اپنے پوتے کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا تم عورت کی عزت کرنا بھول گئے ہو؟ میں صرف خاندانی عورتوں کی عزت کرتا ہوں، ان لڑکیوں کی عزت کرتا ہوں جنہیں اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے۔ اس جیسی بے مول لڑکیوں کی عزت کرنے سے بہتر ہے کہ میں کسی گہری کھائی میں گر جاؤں۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں کہنے لگا، تم بھول رہے ہو کہ یہ تمہاری نگاہ میں ہے، اور آپ بھی یہ بھول رہی ہیں کہ آپ نے زبردستی اسے میری زندگی میں شامل کیا ہے، ورنہ اس جیسی بیکار لڑکی کی تو میں شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی ہے، میرے خوابوں کے راستے میں اتنی بڑی اور گندی رکاوٹ ڈال دی ہے۔ ماہی کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بے دردی سے باتیں کر رہا تھا، یہ سوچے بغیر کہ اس کے الفاظ کسی خنجر کی طرح اس بیچاری کے دل پر لگ رہے ہیں۔ نفرت تو سکینہ بیگم بھی اپنی پوتی سے بہت زیادہ کرتی تھیں، مگر اب ان کا پوتا حد سے بڑھ رہا تھا۔ وہ بہت ظالم بن گیا تھا، خاص طور پر اپنی بیوی کے معاملے میں، جو اس کی عزت بھی تھی، مگر وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ جب بھی کوئی اسے منع کرتا
تو وہ نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دیتا، ٹھیک ہے، میں اسے کچھ بھی نہیں کہوں گا، مگر طلاق دینے کے بعد جب تک کہ میری دسترس میں موجود ہے تب تک تو اسے یہ ساری ظلم و ستم سہنے ہوں گے۔ ماہی کے سر سے خون نکل رہا تھا، اس کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ سکینہ بیگم نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کے لیے کہا اور ماہی کو بٹھا کر ہسپتال لے کر گئیں۔ اس کے سر پر ٹانکے لگے تھے۔ ڈاکٹر نے سکینہ بیگم کو ڈانٹتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کس طرح کے لوگ ہیں جو اس معصوم بچی پر ظلم کر رہے ہیں؟ کچھ تو خدا کا خوف کھائیں۔ آپ نے نہ صرف اسے ذہنی تکلیف دی ہوئی ہے بلکہ اس پر جسمانی تشدد بھی ہو رہا ہے۔ مجھے تو یہ پولیس کیس لگ رہا ہے۔ جب تک میں پولیس میں خبر نہیں کروں گی تب تک میں یہ کیس اپنے ہاتھوں نہیں لے سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، سکینہ بیگم نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا تھا۔ اس نے پستول نکال کر ڈاکٹر کے ماتھے پر رکھ دی۔ سکینہ بیگم اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نفرت آمیز لہجے میں کہنے لگی، تم اپنی اوقات میں رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم نے پولیس میں شکایت لگائی تب بھی تمہارا ہی نقصان ہوگا، کیونکہ پولیس ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ میں تمہارا ٹرانسفر یہاں سے ایسی جگہ کروا دوں گی کہ ایک لمبے عرصے تک اپنے گھر والوں سے نہیں مل پاؤ گی۔ لہٰذا حویلی والوں سے زبان درازی کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ اس کے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ معاف کر دیجئے بی بی صاحب، مجھ سے غلطی ہو گئی، دوبارہ یہ گستاخی نہیں کروں گی۔ ڈاکٹر نے جلدی سے سکینہ بیگم کے قدموں میں گر گئی۔ جو بھی تھا، اس سے اپنی یہ نوکری بہت عزیز تھی۔ وہ یہاں سے کسی اور جگہ پر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جن سے وہ بہت محبت کرتی تھی۔ تم غریب لوگ اپنی اوقات میں بہت اچھے لگتے ہو، سکینہ بیگم نے نفرت سے سائڈ پر تھوکتے ہوئے کہا۔ جب تک تم لوگ یوں ہم سے ڈر کر رہتے ہو تو دل کو بہت سکون پہنچتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کرسی پر جا کر بیٹھ گئیں۔ وہ لوگ ماہی کو لے کر اندر چلے گئے تھے اور پھر جب اس کا علاج ہو گیا تو سکینہ بیگم اسے واپس لے آئیں۔ تمہارے اور ارحم کے بیچ میں سب کیسا چل رہا ہے؟ انہوں نے غور سے اپنی پوتی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے نظریں جھکا لی اور اپنی ناخن دانتوں میں کاٹنے لگی۔ ناخن کاٹنا بند کرو، مجھے تمہاری عادت بہت زہر لگتی ہے۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے میں نے؟ دادی جان، آپ جانتی ہیں کہ سب کیسا چل رہا ہے؟ دادی جان، آپ جانتی ہیں کہ سب کیسا چل رہا ہے؟ پھر آپ یہ سوال پوچھ کر کیوں میرا دل زخمی کرتی ہیں؟ وہ میری طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ انہیں میری وجود سے گھن محسوس ہوتی ہے۔ شادی کی پہلی ہی رات انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے بیوی کا درجہ نہیں دیں گے، بلکہ وہ صرف اپنی نوکرانی بنا کر لائے ہیں۔ آپ کی بات مان کر کل رات میں نے لپسٹک بھی لگائی تھی اور اپنے بال بھی کھولے تھے۔ آپ نے میری تعریف کی تھی کہ میں بہت اچھی لگ رہی ہوں، لیکن انہوں نے میری تعریف کرنے کے بجائے مجھے یہ زخم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میری روح چھلنی کر دی، دوبارہ سے میری ماں کا نام میرے سامنے لیا۔ دادی جان، آپ خود ہی بتائیں کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی جب میری ماں چھوڑ کر چلی گئی۔ سب سے زیادہ ظلم تو میرے ساتھ ہوا ہے، جسے نہ تو ماں کا پیار ملا اور نہ ہی کسی اور نے مجھے قبول کیا۔ بچپن سے ہی محبت کے لیے ترستی آئی ہوں، اور اب جب شادی ہوئی تب شوہر بھی ماضی کے تانے دے کر میرا حال خراب کر رہا ہے۔ تمہارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ تم اس عورت کی بیٹی ہو۔ اگر تم اس عورت کی بیٹی نہ ہوتی تو باقی بچوں کی طرح تمہیں بھی عزت دی جاتی۔ یہ کہہ کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ آپ صاف صاف کہتے کہ سارا قصور میرے باپ کا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا تھا۔ مت بھولیں کہ وہ بھی آپ کا ہی بیٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، سکینہ بیگم کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ خبردار جو تم نے میرے بیٹے کو کچھ بھی کہا، صرف اور صرف تمہاری اس گندی ماں کی وجہ سے۔ اتنے عرصے وہ مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ تمہارا باپ اس وقت کہاں پر موجود ہے، کس حالت میں ہے۔ ماہی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔
سر میں پہلے ہی شدید درد ہو رہا تھا، تھپڑ سے تو اس کے درد میں اضافہ ہو گیا تھا۔ جانتی تھی کہ دادی جان سے بھی بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، اور اپنی باتیں کسی ایسے شخص کے سامنے کہنا جسے آپ سے کوئی دلچسپی نہ ہو، صرف اور صرف وقت کا ضیاع تھا۔ دادی جان صرف میرے ایک سوال کا جواب دے دیں۔ تھوڑی دیر مزید گزری کہ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، سکینہ بیگم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسی بات کرنے کی اجازت دے دی۔ میں بھی صرف 15 سال کی ہوں، مجھے اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میری عمر کا کوئی بھی لحاظ نہیں کرتا، ہر کوئی میری ذات پر ظلم کرتا ہے، مجھے باتیں سناتا ہے۔ سب لوگوں نے میری ذہنی حالت کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ تکلیف مجھے کب تک برداشت کرنی ہوگی۔ میں تھک چکی ہوں، میری ہمت جواب دے چکی ہے، میرا مرنے کا دل کرتا ہے۔ آپ پلیز حویلی والوں کو سمجھائیں کہ وہ مجھے اتنا مجبور نہ کریں کہ میں خود ہی اپنی جان لے لوں۔ میں حرام موت نہیں مرنا چاہتی دادی جان، میں اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتی ہوں، میں اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتی ہوں۔ جس طرح سے صنم اور فاریہ ہنستی ہیں، میں بھی اس طرح سے ہی ہنسنا کھلکھلانا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ بے شک مجھے محبت نہ دیں، میرا خیال نہ رکھیں، لیکن کم از کم مجھے اپنی زندگی تو جینے دیں، مجھے بار بار ماضی کے تانے مت دیں۔ دادی جان، میں نے کبھی بھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، اور نہ ہی میں کبھی کر سکتی ہوں۔ میں تو یہ بھی جانتی ہوں کہ میری بد دعا کبھی کسی پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں تو ایک خود بدبخت ہوں، خود کسی کی بد دعا لگی ہے مجھے۔ میں کہاں کسی کی زندگی بگاڑ سکتی ہوں، لیکن آپ لوگوں سے التجا تو کر ہی سکتی ہوں۔ وہ ان کے قدموں کو ہاتھ لگانے ہی لگی تھی، سکینہ بیگم نے اسے پیچھے کیا اور پھر ایک جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بس بہت ہو گیا تھا، انہوں نے بہت احتجاج کر لیا تھا، لیکن اب مزید نہیں۔ بلا شبہ کومل بیگم آج سے 15 سال پہلے یہاں سے چلی گئی تھی، لیکن ماہی خون تو سکینہ بیگم کا ہی تھی۔ آج وہ اتنے عرصے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ انہوں نے اپنی پوتی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس سے معافی مانگنے لگی۔ ماہی بھی تھوڑی سی پرسکون ہو چکی تھی، یقیناً اس کی دادی جان کا دل بدل چکا تھا، اور یہ اس کا کامیابی کی طرف پہلا قدم تھا۔ دونوں دادی پوتی کافی دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتی رہیں۔ انہوں نے ڈرائیور کو کہہ کر گاڑی ایک سائڈ پر رکوا دی تھی۔ دوسری طرف ارحم خان زادہ کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ رات سے ہی غائب تھی اور ابھی صبح ہونے والی تھی۔ پوری حویلی میں وہ اسے ڈھونڈ چکا تھا، مگر وہ اسے کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ دادی جان ہی گارڈ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ انہوں نے ماہی کو گھر کے اندر جانے کے لیے کہا اور خود باہر ہی ٹھہر گئیں۔ ابھی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا کہ اس دشمن جان کی آواز سنائی دی، خبردار جو تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا، مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں، مگر اس کی زبان اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ خاموشی سے وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ فاریہ بھی اپنے کمرے سے نکل کر باہر آ گئی اور تماشا دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، جبکہ لبوں پر پراسرار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ارحم سے صرف اور صرف 2 سال چھوٹی تھی۔ وہ دونوں ہی حویلی کے بڑے بچے تھے۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا نکاح اپنے کزن سے ہوگا، مگر پھر ماہی بیچ میں آ گئی اور سب کچھ خراب ہو گیا۔ جب بھی ماہی کو مار پڑتی تھی، جب بھی اسے باتیں سنائی جاتی تھیں، تو فاریہ کے دل کو بہت تسلی پہنچتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو یہ دلاسا دیا ہوا تھا کہ بہت جلد ماہی کا قصہ ختم ہو جائے گا اور وہ ارحم کی زندگی میں شامل ہو جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خود سے کوئی چال بھی نہیں چل رہی تھی، بلکہ صبر کا مظاہرہ کر رہی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ارحم خود ہی بہت جلد اس لڑکی کو اپنی زندگی سے دھکے مار کر نکال دے گا۔ کہاں پر منہ کالا کرنے گئی تھی؟ ماہی کے سر پر بندھی ہوئی پٹی کو نظر انداز کر کے اس نے گھٹیا انداز میں سوال کیا،
ماہی نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی، مگر منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولی، کیونکہ اب اس کے پاس الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ وہ بہت صفائیاں پیش کر چکی تھی، مگر اب مزید نہیں۔ ذلیل عورت، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کہاں سے مکالا کر کے واپس آ رہی ہو؟ وہ آگے بڑھا اور اسی بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اس نے مختصر جواب دیا۔ تو اس کی رات رنگین بنا کر واپس آ رہی ہو تم؟ ارحم کے لبوں پر اس وقت ایک زخمی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، ماہی کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ فاریہ نے حیرانگی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ ماہی اس طرح کی حرکت کرے گی۔ ارحم کا چہرہ غصے کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ ذلیل عورت، تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ حلق کے بل چلایا۔ ہاں، میں نے ہاتھ اٹھایا ہے اور ہر بار اٹھاؤں گی جب بھی آپ مجھے ذلیل کریں گے۔ میں آپ کو اسی طرح سے ذلیل کر کے بتاؤں گی کہ انسان کے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ یہ باتیں کیوں نظر انداز کر چکے ہیں کہ میری بھی عزت نفس ہے، مجھے بھی ذلت کا احساس ہوتا ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہیں ذلت کا احساس ہو، کیونکہ تم ایک بد کردار لڑکی ہو، جس طرح سے تمہاری ماں بد کردار تھی، بالکل اسی طرح سے تم بھی ایک دن بد کرداری۔ بس بہت ہو گیا ہے ارحم صاحب، میں نے آپ کی باتیں بہت برداشت کر لی ہیں، مگر اب مزید نہیں۔ ابھی تو تم نے کچھ برداشت کیا ہی نہیں ہے میری ملکہ، ابھی تو تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو اتنے عرصے سے میں نے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہارے لیے ایک وحشی درندہ بنوں، مگر اب تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ تمہیں اس کی سزا تو مل کر ہی رہے گی۔ اور وہ اس کا بازو پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جانے لگا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، اسے بھی اب اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ ہر عورت ایک حد تک برداشت کرتی ہے، لیکن جب اس کی برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے تو وہ سب کچھ کہہ جاتی ہے جو اس کے دل میں چھپا ہوتا ہے۔ اس نے بھی تو یہی کیا تھا۔ سکینہ بیگم اسی وقت اندر داخل ہوئی۔ فاریہ بھاگتی ہوئی دادی کے پاس گئی اور پرجوش انداز میں کہنے لگی، آپ جانتی ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا ہے؟ اس ماہی نے ارحم پر ہاتھ اٹھایا ہے اور اب وہ اسے بدلہ لینے کے لیے اسے اپنے کمرے میں لے جا رہا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ وہ اسے جان سے ہی مار دیتا کہ قصہ ہی ختم ہو جائے اس گندی ذات کا۔ یہ کیا بول رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ آج تو تم نے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کر لیا، لیکن آئندہ استعمال کیا تو تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ سکینہ بیگم نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا اور خود بھاگی ہوئی پوتے کے کمرے میں گئیں۔ وہ زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ آج تو میں اس عورت کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یہ عورت کبھی بھی میرے سامنے زبان نہیں چلا پائے گی۔ ماہی رو رہی تھی، چلا رہی تھی۔ وہ دادی کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے دادی جان مجھے باہر نکالیں، مجھے اس شخص سے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ ارحم بیٹا، ابھی اور اسی وقت دروازہ کھولو، انہوں نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا۔ نہیں دادی جان، آج نہیں، آج میں آپ کی کوئی بھی بات نہیں ماننے والا۔ اس عورت نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس نے میری مردانگی پر وار کیا ہے، اب اس کو اس کے کیے کی سزا مل کر ہی رہے گی۔ وہ روتی رہی تھی، چلاتی رہی تھی، مدد کے لیے پکارتی رہی تھی، مگر کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ گھر کے باقی افراد چیخیں سنتے اور پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ صرف سکینہ بیگم ہی تھیں جن کا دل خون کے آنسو بہا رہا تھا۔ صبح تقریباً 9 بجے کے وقت اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اپنے ڈیرے پر نکل گیا۔ سکینہ بیگم کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ پوتی کی حالت دیکھ کر ان کا دل کڑنے لگا۔ ڈاکٹر نے انہیں نصیحت کی تھی
کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب آپ نے اسے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچانی اور نہ ہی ذہنی اذیت دینی ہے۔ ان کے پوتے نے ان کی پوتی کو بہت مارا تھا، اس سے درد کی وجہ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا اور دادی کو اپنی انگلیوں سے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بے بسی سے روئے چلی جا رہی تھی۔ دادی اس کے پاس گئی تو وہ کہنے لگی، دادی میرا گلا گھونٹ دیں، مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے مجھے اس تکلیف سے باہر نکالیں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے جائیں کسی ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی بھی مجھ پر ظلم کرنے والا نہ ہو۔ دادی جان میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنا چاہتی ہوں لیکن تکلیف کی وجہ سے جوڑ نہیں پا رہی، آپ میری التجا سن لیں۔ سکینہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کیے اور مضبوط لہجے میں کہنے لگی، یہ میرا اپنی پوتی سے وعدہ ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے گا اور نہ ہی کوئی تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ آج کے بعد تمہاری حفاظت میں کروں گی۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا تھا میں اس پر بہت شرمندہ ہوں، تم سے معافی مانگتی ہوں، اپنی دادی جان کو معاف کر دو۔ تمہاری دادی جان کا وعدہ ہے کہ اب وہ تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دیں گی۔ تمہارا برا وقت ختم ہو گیا ہے، اب ان لوگوں کا برا وقت شروع ہوگا جن لوگوں نے تم پر مظالم کیے ہیں۔ اسے لے کر وہ دوبارہ سے ہسپتال گئی تھی۔ ڈاکٹر نے جب اس لڑکی کی یہ حالت دیکھی تو اس نے خاموشی سے اس کا علاج شروع کر دیا۔ جانتی تھی کہ احتجاج کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور دادی جان نے بھی اب اس سے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک دن میں وہ 2 بار ہسپتال آ چکی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ اپنی پوتی کو لے کر نہ آتی تو اس نے تو تکلیف سے مر ہی جانا تھا، کیونکہ ارحم خانزادہ تو فی الحال کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں تھی، اس پر تو شیطان حاوی ہو گیا تھا جو اسے صحیح اور غلط کی تمیز سمجھنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ میرے پیارے پوتے، تم بہت پچھتاؤ گے، تم نے ایک نگینے کو اپنے ہاتھوں سے کھویا ہے۔ تمہاری زندگی میں اب صرف اور صرف بے سکونی رہ جائے گی، کیونکہ اب میں اپنی پوتی کو لے کر بہت دور چلی جاؤں گی جہاں پر تم کبھی بھی نہیں پہنچ پاؤ گی۔ ہم تمہاری دسترس سے دور ایک پرسکون جگہ پر زندگی گزاریں گے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے یہ کہہ رہی تھی۔ انہوں نے اسی وقت ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ پرانی حویلی لوٹ جائیں گی اور اس حویلی میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ اپنی پوتی کے ساتھ اب وہیں پر ہی رہیں گی اس وقت تک جب تک ان کے پوتے کو اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہو جاتا اور وہ ان کی پوتی کے قدموں میں گر کر معافی نہیں مانگ لیتا۔ ارحم خانزادہ وہاں سے ڈیرے پر تو آ گیا تھا لیکن اب اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی کم عمر لڑکی تھی، اس کے اوپر اس طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر ماہی نے بھی تو اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اسے مجھے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کی وجہ سے ہی کیا ہے۔ اگر وہ مجھے غصہ نہ دلاتی تو میں اس پر کبھی بھی اتنا ظلم نہ کرتا۔ وہ خود کو تسلی دینے لگا۔ شام کے وقت گھر جانے سے پہلے اس نے کچھ چاکلیٹس لے لی تھی، اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی چین بھی خریدی تھی۔ یہ سب وہ اسے دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس سے تھوڑی سی ہچکچاہٹ بھی ہو رہی تھی، مگر اب معافی تو مانگنی ہی تھی، تو اسی صورت میں ہی وہ معافی بھی مانگ لیتا اور اس کی ضمیر پر پڑا ہوا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا۔ مگر جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اسے تلاش کرنے کے بجائے کمرے میں ہی بیٹھ گیا۔ وہ یہ بات بھول چکا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اس قدر مار چکا ہے کہ بستر سے اٹھتے ہوئے بھی اسے کافی دن لگ جائیں گے۔ مزید تھوڑی دیر گزری تو وہ رانی کو آوازیں دینے لگا جو کافی عرصے سے حویلی میں کام کر رہی تھی۔ تمہاری چھوٹی بیوی صاحبہ اس وقت کہاں پر ہیں؟ اس نے سرسری انداز میں سوال کیا۔ وہ تو بڑی بیگم کے ساتھ پرانی حویلی چلی گئی ہیں۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جی صاحب،
میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ شام کے وقت ہی ان کا فون آیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اب ان کے ساتھ پرانی حویلی میں ہی رہیں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی کو بھی وہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماہی بیگم کی طبیعت بہت خراب ہے، ان سے بستر سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ ان کے جسم پر گہرے گہرے زخم آئے ہیں۔ جب تک وہ زخم نہیں بھر جاتے تب تک وہ ان کا خیال رکھیں گی۔ ویسے صاحب بی بی کو کیا ہوا تھا؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تو وہ چلاتے ہوئے کہنے لگا، اپنی اوقات میں رہو اور اپنی کام سے کام رکھو۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس طرح کا سوال کرنے کی؟ چلو جلدی سے کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ اسے ڈانٹ کر وہ وہاں سے بھیج چکا تھا۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اگر وہ اس بارے میں سوچتا تو یہ اس کی بے عزتی تھی کہ اس کی بیوی اس کی دادی کے ساتھ پرانی حویلی چلی گئی ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کا شوہر اس پر ظلم و تشدد کرتا ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے اتنی ٹینشن لینے کی؟ اگر اسے وہیں پر رہنے کا شوق ہے تو وہیں پر ہی رہے، خود بھی چند دنوں کے بعد شوق پورا ہو جائے گا، خود ہی میرے پاس بھاگی چلی آئے گی۔ وہ ماہی کی فطرت سے واقف تھا، کیونکہ ماہی نے شروع کے دنوں میں ہی اسے احساس دلا دیا تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے اور اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتی۔ دوسری طرف اس کی چچی جان نے بھی اسے سمجھایا تھا کہ عورت کی جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کی پہچان اس کے شوہر کے نام سے ہی ہوتی ہے، شوہر کے بغیر اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اور ایک طلاق یافتہ عورت کی تو کہیں بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ لہٰذا تم کوشش کرنا کہ اپنا گھر محفوظ رکھو اور اپنی ماں کی طرح کبھی بھی یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ ارحم خانزادہ تمہیں اس زمین کے اندر سے بھی نکال لے گا۔ انہوں نے نصیحتیں کی تھیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسے تانا بھی دے دیا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنی تائی جان کی باتیں سنی، انہیں برداشت کیا اور ارحم کے پاس چلی گئی۔ وہ ان سب لوگوں سے سوال پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر شوہر کی خدمت کرنے پر بھی اس کی اس طرح سے دھتکار ملے، پھر عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ عورت کے پاس بھی تو عزت نفس ہوتی ہے، آخر وہ کب تک اپنی عزت نفس کو مارتی رہے گی؟ ارحم خانزادہ ایک بہت ہی شاطر اور چالاک انسان تھا۔ جب بھی وہ اپنی بیگم کے ساتھ کوئی ظلم کرتا تھا تو اسے بعد میں اس چیز کا اندازہ بھی ہو جاتا تھا، لیکن اپنی ضمیر کو تسکین دینے کے لیے اور خود کو پرسکون کرنے کے لیے وہ سارا الزام ماہی پر ہی ڈال دیتا تھا کہ تم نے مجھے غصہ دلایا تھا، تم نے مجھے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا تھا، اور وہ پھر غلطی نہ ہونے پر بھی اس سے معافی مانگتی تھی، اس کے قدموں میں گر جاتی تھی، اس کی منتیں کرتی تھی کہ خدا کے لیے مجھے طلاق نہ دیجیے گا، مجھے مت چھوڑیے گا۔ اس پر اس کا شوہر ہی نہیں بلکہ حویلی والے بھی ظلم کرتے تھے۔ اس کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ صبح 6 بجے اٹھ کر کچن میں آ جایا کرے۔ وہ ایسا ہی کرتی تھی، سب حویلی والوں کے لیے ناشتہ بناتی تھی، اس کے بعد حویلی کی صفائیاں شروع کروا دیتی تھی۔ اس کا پورا دن مصروفیت میں گزرتا تھا، اور یہ حکم ارحم کی طرف سے تھا۔ اس نے سب لوگوں کو سمجھایا ہوا تھا کہ اس لڑکی کو ایک لمحے کے لیے بھی آرام سے نہ بیٹھنے دینا۔ یہ اس کے ساتھ شادی کے بعد شروع نہیں ہوا تھا، بلکہ اس وقت سے شروع ہو گیا تھا جب اس نے ہوش سنبھالا تھا۔ 5 سال کی ایک معصوم سی بچی کچن میں برتن دھوتی تھی، جبکہ اس کی عمر کے باقی بچے حویلی میں دوڑتے پھرتے تھے۔ جب وہ جانے کی خواہش ظاہر کرتی تھی تو کبھی تائی جان اور کبھی چچی جان اسے مارتی تھی۔ اس کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ ارحم سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس شخص اس سے ہر بار ہی نفرت کا اظہار کرتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کی طرف متوجہ ہوتی تھی۔ نہ جانے ارحم میں ایسی کون سی کشش تھی جو ماہی کو اس کی طرف کھینچتی تھی۔ بیٹا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس کو پرانی حویلی میں آئے تقریباً 15 دن گزر چکے تھے۔ دادی جان کمرے کے اندر داخل ہوئیں اور مسکراتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں،
لیکن آپ مجھے کچھ بیمار نظر آ رہی ہیں۔ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب اس کے زخم بھر چکے تھے اور درد بھی کسی حد تک کم ہو گیا تھا، لیکن دل کی تکلیف ابھی بھی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ اس کو دھتکارا گیا تھا، اور یہ ایسے زخم تھے جن کو منتمل ہونے میں بھی ایک لمبا وقت چاہیے تھا۔ دادی جان، اب کیا ہم مجھے طلاق دے دیں گے؟ اس نے بے چینی سے سوال کیا تو سکینہ بیگم غور سے اپنی پوتی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، جس کو بہت تکلیفیں پہنچائی گئی تھیں، مگر اس کے باوجود اس کی زبان پر اس ظالم کا ہی نام تھا۔ کبھی تو انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا، کبھی تو ان کا ضمیر انہیں ملامت کرے گا۔ کیا پتہ یہی چیز انہیں میری طرف کھینچ لائے۔ وہ اس وقت چھت کو گھو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو پھر سے ٹپکنے لگے تھے۔ میرے پیارے بیٹے، وہ تمہاری قدر کبھی نہیں کر سکتا، تو کیوں اپنا وقت ضائع کر رہی ہو؟ کیوں تم خود کو بے مول کر رہی ہو؟ میں بہت جلد ہی تمہیں اس سے آزاد کروا دوں گی۔ نہیں دادی جان، ایسا کچھ بھی نہ کیجیے گا، ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ میں جانتی ہوں کہ ان کے ساتھ رہنے سے مجھے صرف اور صرف تکلیف ملے گی، مگر میں اپنے دل کا کیا کروں جو ان پر ہی مر مٹا ہے، اور ان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں مائل ہونا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ تم آگ سے کھیل رہی ہو، تمہارے ہاتھ جل جائیں گے، اور اگر اس آگ نے تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا تو تم بھی فنا ہو جاؤ گی۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ دادی جان، یہ نصیب کا فیصلہ ہے، اور نصیب پر سمجھوتا کرنا تو میں نے بہت پہلے ہی سیکھ لیا تھا۔ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوگا میں اسے قبول کر لوں گی، اف تک نہیں کہوں گی۔ اگر تو تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں تمہیں واپس حویلی بھیج دوں گی تو یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دو۔ سکینہ بیگم کو اب پوری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی کہ وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہے۔ نہیں دادی جان، اس بار میں حویلی نہیں جاؤں گی، بلکہ اس بار وہ میرے پاس آئیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا ضرور کریں گے۔ وہ میرے قدموں میں گر کر مجھ سے معافی مانگیں گے۔ دیکھیے گا آپ، اس دن میں جیت جاؤں گی، اس دن میری محبت جیت جائے گی۔ اب کی بار اس کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، یہ کہہ کر سکینہ بیگم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر نکل گئیں تو کمرے میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی اور ماضی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ ماں باپ تو بہت پہلے ہی الگ ہو گئے تھے۔ اس کی ماں اسے اب ان ظالم لوگوں کے بیچ چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، جبکہ اس کے باپ سے یہ شرمندگی برداشت نہیں ہوئی، اور وہ بھی کسی ایسی جگہ پر چلا گیا جہاں تک حویلی والے رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ خیر انہیں یہ خبر تو تھی کہ سکندر صاحب زندہ ہیں، لیکن کہاں پر ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اس وقت سوات میں اپنے چھوٹے سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر اپنے دوست کے ساتھ ایک کاروبار شروع کر دیا تھا۔ بیوی تو پہلے ہی بھاگ گئی تھی، صرف بیٹی ہی تھی جو اکثر ہی انہیں یاد آتی رہتی تھی۔ تنہائی میں آنسو بہا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتے تھے، مگر آج تک یہ ہمت نہیں کی تھی کہ اس کے پاس چلے جائیں۔ انہیں یہ خبر بھی ملی تھی کہ ان کی بیٹی کے ساتھ بہت ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، مگر ان میں ہمت ہی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ فریحہ بیگم سے شادی انہوں نے سب لوگوں سے لڑ کر کی تھی، اپنے باپ سے بھی بغاوت کر گئے تھے۔ اس عورت سے انہیں بے تحاشا عشق تھا، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار تھے۔ فریحہ بیگم بھی ان سے محبت کرتی تھی، انہوں نے بھی اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا تھا، مگر پھر قسمت نے ان کے ساتھ ایک ایسا مذاق کیا کہ وہ دونوں ہی الگ ہو گئے۔ ان کی محبت جو ہمیشہ رہنے والی تھی وہ بیچ راستے میں ہی فنا ہو گئی تھی۔ شروع میں ان کی جوڑی دیکھ کر سب لوگ یہی سوچتے تھے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، مگر اب وہ دونوں ہی زندگی گزار رہے تھے ایک دوسرے سے بہت دور، ایک دوسرے سے مکمل طور پر انجان۔ ان دونوں کو تو تکلیف مل ہی رہی تھی، مگر اس چکی میں
سب سے زیادہ پسنے والی ذات ماہی کی تھی۔ ماہین چھوٹی سی عمر میں ہی اپنی ذات پر ظلم برداشت کرتی آئی تھی۔ وہ سب سے خوبصورت اور سب سے معصوم لڑکی تھی، مگر اس کی قسمت بہت خراب تھی۔ سکینہ بیگم بظاہر تو اس سے سب لوگوں کے سامنے نفرت کا اظہار کرتی تھیں، لیکن اندر ہی اندر ان کا اپنا دل جلتا تھا۔ جب ماہی رات کو سوئی ہوتی تھی تو وہ اکثر اس کے کمرے میں جاتی تھیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتی تھیں، اس کے چہرے کو پیار سے دیکھتی رہتی تھیں، مگر اپنے شوہر کی وجہ سے وہ کھل کر پیار نہیں جتا سکتی تھی۔ جب ماہی کے دادا جان کا انتقال ہو گیا تو اس کی دادی جان نے اپنا رویہ تھوڑا سا بہتر کر لیا، مگر ابھی بھی انہیں اپنے بیٹے سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کا بیٹا ماہی سے اچھا سلوک کرنے پر انہیں کچھ کہہ دے۔ جہاں تک ارحم خانزادہ کا سوال تھا تو وہ حد سے زیادہ مغرور انسان تھا، جس سے اپنی ذات کے علاوہ کسی سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ ہر وقت وہ اپنے بارے میں سوچتا رہتا تھا، کیا چیز اسے تکلیف دیتی ہے؟ اسے صرف اور صرف اس سے ہی غرض تھی، نہ تو اسے دوسروں کے جذبات اور احساسات کی فکر تھی اور نہ ہی اسے کسی کی محبت کی پرواہ تھی۔ اسے صرف خود سے محبت تھی۔ ماہی دل ہی دل میں اسے پسند کرتی رہتی ماہی دل ہی دل میں اسے پسند کرتی تھی، اکثر ہی چھپ کر اسے دیکھتی تھی۔ ارحم کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ایک دن اس نے ماہی کو دیکھتے ہوئے پکڑ لیا، وہ اس کے سر پر پہنچ گیا اور چلاتے ہوئے کہنے لگا کہ تم نے جو بھی ڈرامے شروع کیے ہوئے ہیں انہیں یہیں پر ہی روک دو۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم بھی گندی فطرت کی مالک ہو۔ باہر سے موقع نہیں مل رہا تو تم نے سوچا کہ کیوں نہ گھر پر ہی ہاتھ مار لیتی ہوں، لیکن مجھے اپنے جیسا گھٹیا انسان ہرگز نہ سمجھنا۔ میں تم جیسی عورتوں پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ پہلی اور آخری گفتگو تھی جو اس کی ارحم کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس کے بعد تو اس نے اس انسان کا سامنا کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس سے منہ چھپاتی پھرتی تھی کیونکہ اس کی باتوں نے ماہی کے دل کو چھلنی کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے کزن کی شادی کا شور اٹھا۔ خاندان میں بہت عرصے کے بعد شادی ہونے جا رہی تھی۔ سب کزنس ایکسائٹڈ تھے۔ اس کی تائی کی بیٹیاں بازاروں کے چکر لگائے نہیں تھکتی تھیں، جبکہ وہ ملازموں کی طرح گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ مہندی کا دن آ گیا تھا، لیکن اس کے پاس پہننے کے لیے جوڑا موجود نہیں تھا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ سکینہ بیگم نے جب اسے وہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس گئی۔ تم یہاں پر اکیلی کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں دادی جان۔ اس نے معصومیت سے روتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ ان کا دھیان فاریہ کی طرف گیا، جس نے لاکھوں کے حساب سے اپنے کپڑوں پر خرچ کیا تھا، اور یہاں پر ان کی پوتی تھی جس نے ایک چیز بھی نہیں خریدی تھی۔ میری بیٹی رونا بند کرو، ہم دونوں ابھی بازار چلتے ہیں۔ پہلی بار انہوں نے اس سے نرمی سے بات کی تھی۔ ماہی حیران بھی ہوئی تھی، لیکن اندر ہی اندر خوش بھی ہو رہی تھی۔ وہ اسے اس وقت لے کر ایک شاپنگ مال میں گئی، جہاں سے اس کے لیے قیمتی کپڑے خریدے گئے۔ جب وہ مہندی رنگ کا لہنگا پہن کر مہمانوں میں گئی تو سب لوگوں کی نظریں بے ساختہ اس کی طرف اٹھی تھیں۔ سادگی میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کی دودیا رنگت رات کے اندھیرے میں چمک رہی تھی، اور اس پر مہندی رنگ کا لہنگا اسے مزید پرکشش بنا رہا تھا۔ ساری عورتیں اس کی تائی جان سے سوال کرنے لگیں کہ یہ نگینہ تم نے کہاں پر چھپا کر رکھا ہوا تھا؟ تم نے ہمیں پہلے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ تائی جان انہیں کہنا چاہتی تھیں کہ اس کی ماں ایک بہت ہی بد کردار عورت تھی اور وہ اسی کی ہی بیٹی ہے، لیکن ساس کی آنکھیں دکھانے پر خاموش ہو گئیں، کیونکہ اگر وہ سب کچھ اگل دیتی تو ان کے خاندان کی بھی بے عزتی ہونی تھی۔ اسی وجہ سے وہ خاموش ہی رہیں، اور پھر وہاں پر شہریار خانزادہ کا دل ماہی پر آ گیا۔ اس نے اسے پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا اور اپنی ماں کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، امی، آپ کی بہو مل گئی ہے، بس اب آپ پر ہے کہ آپ کیسے اسے اپنے گھر میں لاتی ہیں۔
یہ کہہ کر اس نے ماہی کی طرف اشارہ کیا جو اس وقت سب سے الگ ایک ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے ہی اس کی تائی جان بیٹھی تھی جو بظاہر تو مسکراتے ہوئے اس سے باتیں کر رہی تھی لگی۔ اگر کوئی ان کے قریب جاتا، ان کی باتیں سن لیتا تو اسے پتہ چلتا کہ وہ اس کی تائی جان کتنا کڑوا بولتی ہیں، مگر ماہی بھی کمال ضبط کا مظاہرہ کر رہی تھی، یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے اسے کسی چیز سے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو، مگر اندر سے اس کا دل چھلنی چھلنی ہو گیا تھا۔ سکینہ بیگم نے اپنی بہو کو وہاں سے اٹھا کر بھیج دیا تھا اور ماہی کو بھی ہدایت کی تھی کہ اب کسی سے بھی زیادہ گھلنے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہیں پر ہی بیٹھی رہو، تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنے کمرے میں چلی جانا۔ اس سے پہلے ہی شہریار اس کے پاس آ گیا اور اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے لگا۔ وہ بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ ارحم جو کہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا تھا، اس سے یہ برداشت نہ ہوا، وہ ان کے پاس پہنچ گیا اور شہریار سے مصافحہ کرنے لگا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ ماہی کو وہاں سے جانے کا اشارہ دے رہا تھا، مگر وہ زمین کو دیکھے چلی جا رہی تھی، اس کی نظروں کے مفہوم سے مکمل طور پر انجان۔ ارحم کافی دیر تک اس کے قریب ہی ٹھہرا رہا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ اس بے وقوف کزن کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تو وہ وہاں سے پلٹ گیا۔ شہریار ماہین کا دور کا رشتہ دار تھا، مگر اس نے اپنی زیادہ زندگی ملک سے باہر ہی گزاری تھی، اس لیے وہ پاکستان میں آنے والی ساری سرگرمیوں سے مکمل طور پر ناواقف تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے ماہین کا رشتہ مانگ لیا اور یوں ان دونوں کی منگنی ہو گئی، مگر ماہی اس رشتے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ ابھی اس کے سسرال والے اس کی ماں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ وہ یہی سوچ کر خوفزدہ ہو رہی تھی کہ جب حقیقت کا پتہ چل گیا تو شہریار کا رویہ نہ جانے کیسا ہوگا۔ اس کا منگیتر روز رات کو اس سے فون پر بات کرتا تھا، اسے یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی تھیں، مگر اس کی مجبوری تھی، اگر وہ انکار کرتی تو گھر والوں کی طرف سے نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ شہریار نے اسے اس کی اہمیت کا احساس دلایا تھا اور اسے بتایا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے۔ وہ بھی اس کے لفظوں کے جال میں پھنس کر مسرور ہو گئی تھی، نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد قسمت اس کے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلنے والی ہے، وہ منہ کے بل زمین پر گرے گی اور کبھی بھی نہیں اٹھ پائے گی۔ اس کی بارات کا دن تھا، اسے کمرے میں تیار کیا جا رہا تھا۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد شور اٹھا کہ بارات واپس چلی گئی ہے۔ اس نے بے ساختہ اپنی کزن کی طرف دیکھا کہ شاید وہ اس سے مذاق کر رہی ہو، مگر یہ سچ تھا۔ ان لوگوں کو ماہین کی ماں کے بارے میں پتہ چل گیا تھا اور وہ سکینہ بیگم کو یہی کہہ کر وہاں سے گئے تھے کہ جس طرح کی ماں ہے اسی طرح کی ہی بیٹی ہوگی۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس کی وجہ سے ہمارے خاندان کی ناک کٹے، اسی لیے پہلے ہی اس سے پیچھا چھڑوا رہے ہیں۔ شہریار جو کہ محبت کے دعوے کرتا تھا، اب وہ بھی خاموش تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس کی محبت کہیں دور جا کر سوئی ہو۔ اور پھر اس دوران ارحم کو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ اس نے بہت واویلا مچایا تھا، مگر کسی نے بھی اس کی بات نہیں سنی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا، مگر دل ہی دل میں وعدہ کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو بہت تکلیفیں پہنچائے گا۔ پہلی ہی رات اس نے ماہی کو اس کی اوقات بتا دی تھی کہ وہ صرف اور صرف اس گھر کی نوکرانی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اس بیچاری کو نہ تو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت تھی اور نہ ہی باہر سے آنے والے لوگوں سے بات کرنے کی اجازت تھی، اور کبھی کوئی رشتہ دار آ بھی جاتا تھا تو اسے کمرے میں بھیج دیا جاتا تھا، اور یہی تھوڑا سا وقت اس کے لیے سکون کا ہوتا تھا۔ کبھی کبھار اس کا دل کرتا تھا کہ اس کے گھر میں مہمان بھی چکر لگاتے رہیں تاکہ وہ کمرے سے باہر ہی نہ نکلے، مگر اس کی یہ خواہش بھی خواہش ہی رہ گئی تھی۔ سکینہ بیگم کو اپنے بیٹے سے الگ ہوئے کافی وقت گزر گیا تھا، اور پھر انہوں نے ایک دن اس کے بارے میں پتہ لگانے کا فیصلہ کیا۔ انہیں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کا بیٹا سوات میں موجود
ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے اور اپنے دوست کے ساتھ کاروبار کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ جب انہوں نے ماہی کو بتایا کہ تمہارے بابا زندہ ہیں تو وہ خوشی سے رونے لگی۔ اپنے بابا سے ملنے کے لیے وہ بے چین ہو گئی تھی۔ وہ اپنی دادی کے ساتھ اسی جگہ پر تھی، مگر اس کی بدقسمتی اس کے بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ اس وقت اپنی زندگی کی آخری سانسیں جی رہے تھے۔ ماہی کو دیکھ کر پہلے تو ان کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی، پھر وہ آنسو بہانے لگے۔ کاش تم تھوڑا پہلے آ جاتی، انہوں نے الفاظ کہے تھے، اور پھر ان کی روح اس فانی دنیا سے پرواز کر گئی تھی۔ اپنے بابا کے سرہانے بیٹھے وہ کافی دیر تک روتی رہی اور اپنے رب سے شکوے کرتی رہی۔ وہ اپنی دادی جان سے بھی ناراض تھی کہ آپ مجھے پہلے میرے بابا کے پاس کیوں نہیں لائیں، کم از کم مجھے اتنی تکلیف تو نہ ملتی۔ مگر اس کی قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا جسے اس نے قبول کرنا تھا۔ تقریباً 6 مہینے گزر چکے تھے، مگر ابھی تک وہ ظالم انسان اسے لینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہ روز اپنی دادی جان سے سوال کرتی تھی کہ وہ مجھ سے کب معافی مانگے گا، اور دادی جان اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی تھی بہت جلد۔ مگر اب اسے لگنے لگا تھا کہ اس کا سارا انتظار آئے گا جائے گا۔ ارحم کے لیے بھی اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل تھا، کیونکہ وہ اس کا عادی ہو گیا تھا۔ ہر چیز کے لیے وہ اس پر انحصار کرتا تھا۔ ماہی کی غیر موجودگی میں فاریہ نے اس کے کام کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے سختی سے منع کر دیا۔ نہ جانے کیوں اسے اپنے کمرے میں فاریہ کی موجودگی اچھی نہیں لگتی تھی۔ قسمت نے پلٹا کھایا۔ ماہی کو جس پل کا انتظار تھا وہ پل آ گیا تھا۔ وہ اس رات آفس سے کافی لیٹ واپس آیا تھا اور بہت تھکا ہوا تھا۔ اپنے کمرے میں جا رہا تھا جب اس نے چچا چچی کی باتیں سن لی۔ اس پر ساری حقیقت آشکار ہو گئی تھی۔ دراصل ماہی کی ماں گھر سے بھاگی نہیں تھی، بلکہ اس کو جان سے مارا گیا تھا۔ وہ مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا چچا تھا، جس پر اس دن شیطان حاوی ہو گیا تھا، اور وہ اپنے ناجائز ارادوں میں کامیاب ہونا چاہتا تھا۔ اسی دوران ہاتھا پائی ہوئی، انہوں نے اس عورت کو جان سے ہی مار دیا، اور پھر اپنا گناہ چھپانے کے لیے اس پر یہ الزام لگا دیا کہ وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس سب میں ان کی بیوی نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا۔ ارحم کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دے۔ اتنے عرصے سے وہ لوگ اس معصوم لڑکی پر ظلم کرتے آ رہے تھے جس کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ وہ جس بنیاد پر اسے مارا جا رہا تھا وہ بنیاد ہی جھوٹی تھی۔ ماہی کا خواب بھی سچ ہو گیا تھا۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھا رو رہا تھا اور اس سے معافیا مانگ رہا تھا۔ وہ جو کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا، آج اس کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ ماہی نے فخر سے اپنی دادی جان کے چہرے کی طرف دیکھا، جیسے بتانا چاہ رہی ہو، دیکھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ حقیقت حویلی والوں کے سامنے آ چکی تھی۔ اس کے چچا اور چچی کو حویلی سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ وہ لوگ جو ماہی سے ہمیشہ نفرت جتاتے تھے اب وہ اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے۔ اسے تکلیفیں پہنچانے والے لوگ اب اس کے زخموں پر مرہم رکھنے لگے تھے۔ ماہی نے ان سب لوگوں کو معاف کر دیا تھا۔ اس نے یہ سب کچھ صرف اور صرف اپنے ذہنی سکون کے لیے کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اپنے اندر نفرت رکھے گی تو صرف اسے ہی نقصان پہنچے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔